بڑے اکابر صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، سامنے ایک نوجوان کیلا کھاتا ہے اور چھلکے کو پلیٹ فارم پہ پھینکتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مہاپرشوں کا آدرش تو دیکھیے، اٹھتے ہیں، ٹرین سے نیچے اترتے ہیں، کیلے کے چھلکے کو ڈبے میں ڈالتے ہیں، لوٹ کر واپس آ کر فرماتے ہیں بھائی آپ کا کیا بگڑا، آپ نے 1 روپے کا کیلا کھایا، چھلکا آپ نے پلیٹ فارم پہ پھینک دیا۔ اگر ہمارا کوئی بھائی چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، بودھ بھائی ہو، جین بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، کسی کے بھی پاؤں پڑتے اور وہ پھسل جاتا، کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اسپتال میں 3-4 مہینے پڑا رہتا، اس کے گھر والے بھوکے رہتے، بتاؤ اس پاپ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ مسلمانوں کو ہمارے بزرگوں نے آدرش دیے ہیں، یہ سبق ہمیں پڑھایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں تکلیف دینے والی چیز نظر آتی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کنارے رکھ دیا اور فرمایا لوگوں سن لو۔ اس وقت صحابہ کی جماعت تھی، فرمایا کہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو، گزرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ گزرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سماج کا کوئی بھی منش ہو سکتا ہے، معاشرے کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہمارے دیش کا کوئی بھی ناگرک ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیے گئے ہیں، ہمیں یہ آدرش دیا گیا، ہمیں یہ مورل سبق سکھائے گئے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جیا کرتے، ہم تو جہاں جیتے ہیں وہاں چراغ جلا کر جیا کرتے ہیں تاکہ اندھیروں سے ہم بھی بچیں تو تمہیں بھی ٹھوکر نہ لگا کر۔ مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ بھارت میں 6 لاکھ کے قریب کم و بیش ایکڑ زمینیں ہیں، 6 لاکھ ایکڑ زمین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک زمین ثابت کر دو، سنگل پلاٹ ثابت کرو جو غیروں کی ہے اور ہم نے ہاتھ رکھ دیا اور وہ ہماری ہو گئی۔ کیا دیوانوں جیسی باتیں کہتے صاحب، آج کا وقف قانون یہ ہے کہ جس زمین پر ہاتھ رکھ دی جائے اور کہا جائے یہ وقف ہے، وہ وقف ہو جائے گا۔ اچھا، آج میں جے پور ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے ہاتھ پاؤں جسم سارا رکھ دیا تھا، صرف یہ کہنا باقی تھا کہ یہ ہمارا ہے، کیا آپ ہمارے نام پہ لکھ دیں گے؟ جی، اگر اتنا آسان ہوتا تو اس دیش کے مہاپروش ادیوگپتی اڈانی جی اپنے پیسوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے، ان کو بھی ڈر ہو، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم یہ بولنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجبوراً کہ نوشیروان عادل ایک بادشاہ گزرا ہے، راجہ کے پاس ایک جوہری آتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے کہ وزیر، ایک بادشاہ کی سلطنت ٹوٹ گئی ہے، وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے، اس کے پاس جواہر بہت ہیں، سونے اور چاندی بہت ہے، ہیرے اور موتیاں بہت ہیں، اگر وہ آجی قیمت میں آپ خرید لیں اور بادشاہ اس کو بیچ دے تو بڑا نفع ہوگا، بڑا پروفٹ ہوگا۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا اگر بادشاہ تجارت کرے گا تو سلطنت کون چلائے گا؟ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، میں لوکتنتر کے راجاؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا نے راج دیا ہے، ایمانداری سے چلاؤ، بیوپاری کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کی کوشش مت کرو۔ ممبئی کی جھوپڑ پٹی دھاراواہی ریئل اسٹیٹ کے طور پر ایک ادیوگپتی کو دے دی گئی، سارے ممبئی کی جھوپڑ پٹیوں کو قبضے میں کر لے لیا گیا۔ اگلی نگاہ کہیں لینڈ بروکری کے طور پر اوقاف کی زمینوں پہ تو نہیں ہے کہ مسلمان ایک کمزور قوم ہے 6 لاکھ ایکڑ زمینوں کو حاصل کر لی جائے۔ بمبئی کے ایک بہت بڑا بزنس مین، ہندوستان کے بلکہ دنیا کے ٹاپ ادیوگپتی، بڑے بزنس مین نے بمبئی کے کاش علاقے میں اپنا مکان کئی 1000 کروڑ میں بنایا۔ وقف بورڈ کے ایک سی او صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ زمین وقف کی ہے، زمین تو موجود ہے، سی او صاحب کہاں گئے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے،
ہوں گے، اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وقف بورڈ میں کرپشن بہت ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن معاف کیجئے گا، ہمارے دیش کی بدنصیبی ہے کہ چاہے مولانا صاحب ہو یا پنڈت جی ہوں، کرپشن کے ریسپشن سے ہی گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اس ریسپشن کے بغیر تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کیوں، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، واٹر ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن سے پاک ہو، کارپوریشن بھی کرپشن سے پاک ہو۔ ایک کرپشن صرف وقف بورڈ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے لیے، بڑا اللہ بہت شکریہ آپ کے پیار کے لیے، لیکن مہاشے ہم تو صرف اپنا نہیں سوچتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپشن کا راج پورے دیش سے ہی ختم ہو جائے۔ جہاں جہاں کرپشن ہے، کیا وہاں وہاں کوششیں کی جا رہی ہیں؟ وقف کا قانون، ہندوستان سینٹرل وقف ایکٹ بن کر کئی سال ہو گئے، لیکن معاف کیجیے گا، میں اپنی سرکار سے نہیں بولوں تو کس سے بولوں گا؟ میں بار بار بولوں گا، ہماری اپنی چنی ہوئی سرکار، ہم بار بار بولیں گے، آپ نہیں سنیں گے، پھر بھی ہم بولیں گے، اس لیے کہ آپ اس دیش کی سرکار ہے، ہم آپ کی پرجا ہے، اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب 2 سالوں سے سینٹرل وقف کمیٹی میں کوئی ایک ممبر نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل تیار کس نے کیا؟ کس نے تیار کیا؟ کون بنایا؟ کس نے گزارش کی تھی کہ وقف ایکٹ بل بنائی جائے؟ ایک بھی ممبر نہیں، بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس میں ایک بھی مسلمان شامل نہیں ہے۔ آنریبل لا منسٹر جو مائنورٹی افیئرز کو بھی دیکھتے ہیں، آدرنیہ شری کرن رجیجو صاحب، آپ اور آپ کے سیکریٹری نے ایک بل ڈرافٹ کیا، آپ نے ہمیں اتنا غیر گزرا سمجھ لیا کہ ہم سے پوچھنے تک کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں شکر گزار ہوں اس دیش کے ان پولیٹیکل پارٹیوں کا جو لوکتانترک ویوستھا میں وشواس رکھتی ہے، ان کی کوششوں سے، جس میں چندرا بابو نائیڈو صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ بل ٹیبل ہونے سے پہلے پارلیمنٹ میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی گئی۔ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو جاننا چاہتے ہیں، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے آنریبل چیئرمین آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب، آپ بڑا پرانے لیڈر ہیں، آپ پرانے پولیٹیشین ہیں، آپ کا ایک شاندار بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس وقت آنریبل چیئرمین ہیں۔ 23 اگست کی تاریخ آل انڈیا مسلم فضیلہ بورڈ کے معزز جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں جب کسی سے پہلے ملاقات اگر کسی نے کی تھی تو آل انڈیا مسلم فضیلہ بورڈ میں ایک وفد نے ملاقات کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ہم نے ان دن آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب سے یہ گزارش اپنی تحریر پیش کی حضرت نے ہمارے، اور یہ کہا کہ آپ کو ایک موقع ملا انصاف کرنے کا، آپ کو ایک موقع ملا ہے ہماری جائیدادوں کے تحفظ کا، آپ کو ایک موقع ملا ہے بھارت سرکار کے سامنے ہمارے جذبات کو رکھنے کا۔ آپ نے اچھی سینڈوچ بھی کھلائی تھی، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری چائے پلائی، ہم اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ چکن یہ سینڈوچ بھی حلال ہے، ہم یہ کہنے کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں حلال کو حلال کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے، اور وہ جگر آدرنیہ شری جگدمبکا پال صاحب کے پاس ہے۔ اور آپ نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہمارے رہتے ہوئے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ محترم، ہم تو صرف آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ ہمارا ہے، مریض ہم ہیں، تو علاج دوسروں کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب دوائیں ہمیں دینی ہے تو کیپسول اور انجیکشن دوسروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب وقف کی زمینوں کے سٹیک ہولڈر ہندوستان کے مسلمان ہیں تو مشورہ دوسروں سے آخر کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہمارے آنگن میں دوسروں کا کیا کام ہو گیا؟
ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہیں، یہ سچ ہے۔ یہ سماج، یہ دیش ایک پریوار کی طرح ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہندو بھائیوں سے کوئی تکلیف ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اور ہمیں تکلیف کیوں ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اس دیش میں ہندو بھائیوں کے ساتھ جینا بھی ہے، اور اسی دیش میں رہنا ہے، اور اسی دیش میں ہمارے بھوشیہ ہے۔ ہم تکلیفوں کے ساتھ نہیں چلا کرتے، ہم محبتوں کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ ہم بدبوؤں کو مٹا کر خوشبوؤں کو جلایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری کی مندر ہو یا ٹیمپل ہو یا پھر بڑے بڑے مٹھادھیش دیوستھان یا آندھرا پردیش کے ہو، ان سارے جو بڑے بڑے مندر ہیں، وہاں جو لاکھوں ایکڑ زمینیں دان میں دی گئی ہیں، وہ محفوظ رہنی چاہیے، سرکشت رہنی چاہیے، اور کسی مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ ان زمینوں پر انگلی اٹھائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسرا پاؤں نہ ڈالے اور ہماری کھڑکیوں میں بھی کوئی دوسرا نہ جھانکا کرے۔ اوقاف اسلام، اوقاف اسلام۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں میں بٹوارا چاہتے ہیں۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے؟ جو چاہتے تھے بٹوارا وہ بٹ گئے، دیش ایک رہا ہمارا، اور یہ رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم اس دیش میں اپنے ہندو بھائیوں کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے، ہم بھلا نہیں سکتے۔ ہم اس دیش میں پنڈت نول کشور جی کو بھول نہیں سکتے، جو پورے بر صغیر میں لکھنؤ کے پرنٹنگ پریس سے قرآن کریم چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلایا۔ ہم اس دیش میں آر کے گرگ صاحب کو نہیں بھول سکتے، وشمبر ناتھ پانڈے جی کو نہیں بھول سکتے، ڈاکٹر سبھاش چندر ریڈی کو بھول نہیں سکتے، ڈاکٹر راجیو دھون جی کو نہیں بھول سکتے۔ ہمارے ہزاروں ایسے ہیں، بلکہ لاکھوں ایسے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ چند مٹھی بھر زہریلے لوگوں کی وجہ سے اپنے سماج سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ گلاب میں کانٹے بھی ہو جائے تو خوشبوؤں سے آدمی دور نہیں رہا کرتا۔ گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب، ہندو مسلم اتحاد، آئین ہند، آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ شروع کے دنوں سے ہر معاملے میں ہمارے ہندو بھائیوں کے جو ذہین لوگ ہیں، تھنک ٹینک ہیں، ان کے مشوروں سے سماج کے تانے بانے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں شریعت کی بات ہے، جہاں پرسنل لا کی بات ہے، جہاں نماز پڑھنے اور پڑھانے، اس کے طریقے، شادی بیاہ، وراثت کی تقسیم، جنازہ، اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہماری شریعت ہے، اور شریعت ہماری حکم ہے، اور اس شریعت کو بیان کرنے والی جماعت ہمارے معزز علماء کرام ہیں۔ اللہ اس جماعت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے رہتے ہوئے ہم شریعت کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم اپنے مذہب پر چلتے ہوئے دوسروں کے مذہب کی توہین کرو۔ لیکن معاف کیجیے گا، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دیش میں جہاں ہزاروں وہ پوتر مائیں جن کے کوکھ سے جنم لینے والے مہاپرشوں کو یہ دیش مہاتما گاندھی کے نام سے جانتا ہے، یہ دیش سردار پٹیل جی کے نام سے جانتا ہے، یہ دیش اے پی جے عبد الکلام جی کے نام سے جانتا ہے۔ اس مہاپرش کے دیش میں ایسی مائیں بھی ہے کہ جن کے کوکھ سے کچھ ایسے زہریلے بیٹے اور بیٹیاں بھی جنم لے رہے ہیں جو کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے بڑے مہاپرش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گندگیاں بکتے ہیں، وہ غلاظت کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ پاک کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، ہمیں تو تکلیف ہونی سوابق باتیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ، اپنے تاج و تخت سے زیادہ، اللہ کے بعد اگر کسی کے دیوانے ہیں، کسی پر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ اس زمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔
ناموس رسالت، ناموس رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب تم دوسرے دھرموں کا نام لو تو انہیں مہاپروش کہو، انہیں پرشوتم جی کہو۔ ہم آج تک جب نام لیتے ہیں تو اس طرح نام لیتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم، مریادہ پرشوتم۔ جب شری رام جی کا نام لینا ہوتا ہے تو مریادہ پرشوتم کہتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے دھرم پر چلتا ہوا دوسروں کے دھرم کا سمان کرنا سیکھ جائے۔ کیا ہمارے بھارت میں یہی امید کیا ہم دوسرے بھائی بہنوں سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دیش میں، یہ دیش جو مہاپروشوں کا دیش ہے، صوفی سنتوں کا دیش ہے، جہاں آدر اور سمان سکھایا گیا، یہ وہ دیش ہے جہاں ماں کا سمان، بیوی کے سمان، بہن کے سمان، بھائیوں کا سمان، بزرگوں کا سمان، دھرم کا سمان، سماج کا سمان سکھایا گیا۔ آج اگر اس سماج میں کوئی دھارمک چولا پہن کر کسی بھی مہاپروش کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ بھارت کا ناگرک نہیں، شاید کسی دوسرے دیش کا مخبر اور ایجنٹ معلوم ہوتا ہے۔ سنیاسی کے لباس میں اگر کوئی سماج میں ستیاناسی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لباس سنیاسی کا ہے تو ستیاناسی کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اگر چور پولیس کی وردی بھی پہن کر آئے گا تو وہ چور ہی ہوگا اور اس کی سزا وہی طے کی جائے گی جو چور کی سزا طے کی جائے گی۔ ہم آخر ایک دوسرے کا سمان کرنا کب سیکھیں گے؟ ہمیں کب بتایا جائے گا کہ ہم اپنے مہاپروشوں کی عزت کریں؟ میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دیش کے کروڑوں بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ہندو سماج بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، سماج پوروک کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش بھارت ہماری زندگی میں ایک سپر پاور بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ ہم ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے 84 روپے تک پہنچ گیا، ہمارے نوٹ گر رہے ہیں، اس کا ہمیں افسوس نہیں ہے۔ جتنا گرانا ہے گرا لو، مگر یاد رکھنا بھارت کی مانوتا اگر گر گئی تو پھر ہم جی نہیں پائیں گے۔ اس طرح سے دیش میں دوسرے لوگ ہمارا مذاق اڑائے، دوسرے لوگ ہم سے پوچھے دیش میں کیا ہو رہا ہے، ایک جھوٹ اور پھیلائی جا رہی ہے کہ نمبر 2 ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو نمبر 3 اور 4 میں آ رہے ہیں۔ ہمارے تروپتی کے پاس اور جو بڑے بڑے مٹھ ہیں، ہمارے سماج کے سمانیہ مٹھ ہیں، دیوستھان ہیں، ان ٹرسٹوں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ ہم سے دوگنی زمینیں ہیں اور حق ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے، ہمیں اس میں خوشی ہے۔ ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ 6 لاکھ ایکڑ زمینیں رکھنے کے باوجود ہماری قوم جھوپڑ پٹیوں میں رہتی ہے، برج کے نیچے رہتی ہے، فلائی اوور کے نیچے رہتی ہے، ہم ان زمینوں کا استعمال صحیح سے نہیں کر سکے۔ ہمیں امید تھی کہ بھارت سرکار ہمارے پیٹرن اور ہمارے گارجین ہونے کی حیثیت سے ہمارے زمین کی لوٹ مار کو ختم کرے گی، لوٹی ہوئی زمینوں کو واپس دلائے گی، اور وہ جو کروڑوں مسلمان جھگی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، فلائی اوور کے نیچے رہ رہے ہیں، برج کے نیچے رہ رہے ہیں، شاید ان کے لیے اچھے مکانات بنا کر دیے جاتے تاکہ ہر گھر سے پیدا ہونے والا بچہ پڑھ لکھ کر اس دیش کا ایک APJ عبدالکلام بنا جاتا، اس دیش کا شیخ الاسلام بن جاتا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، علماء دیوبند، یہ سارے لوگ۔ مگر یاد رکھیے گا، میں اپنے بھارتی سماج کو ایک بہت درد کے ساتھ ایک بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، یہ دیش اگر کروڑوں مسلمان کو غریب
مجبور اور لاچار بنا کر رکھے گا تو معاف کیجیے گا، کیچڑ میں دوسرے پھول تو نکل سکتے ہیں، گلاب اور بیلی کبھی مہک نہیں سکتا۔ ہندوستان، ہندوستان، ڈیموکریسی آف ہندوستان۔ اس لیے یہ بات دیش ہت میں ہے کہ دوسرے بھائی بھی ترقی کرے اور اس دیش کے مسلمان بھی ترقی کرے۔ کروڑوں بھارتی آج گلف میں پیسے کماتے ہیں، ڈالر ہمارے دیش میں آ رہا ہے۔ کتنے گرو کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے۔ جو عرب کے دیشوں میں ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائی رہتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کے پریوار کو اللہ کشل منگل رکھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا کرتویہ ہے کہ ہمارا دیش بھارت بھکاری مکت ہو، کوئی مانگنے والا نہ ہو، سب اس دیش کو دینے والا بن جائے انشاءاللہ۔ بھکاری مکت اگر اس دیش کو بنانا ہے تو ادھیکاروں کا ہنن بند کرنا پڑے گا، اور سب کی دولت دو آدمی کے جھولی میں ڈالنا بند کرنا پڑے گا۔ جو جس کا حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ لوٹ مار مت کرو، بیک ڈور سے دوسروں کی زمینیں چھین کر کسی بیوپاری کو دینا بند کرو۔ یہ دیش واسیوں کا ہے، اس دیش میں ہندو بھائی مسکرائیں گے، ہمیں بھی ساتھ میں مسکرانے میں مزہ آئے گا۔ تمہارے چراغوں کی روشنی میں ہم بھی راہیں چلیں گے، چراغ ہم جلائیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی سکون ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی، مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے، ایکتا اور اکھنڈتا عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سارے سماج، بھاشا اور پرانت کے لوگوں میں آپسی پیار، سودھاب اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔